ایک پیاری بات یاد آ گئی، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی دشمنوں کی کمی نہیں تھی۔ آج ہم آپ گھبرا جاتے ہیں نا کہ یار دیکھو یہ دشمنی کر رہا ہے، وہ دشمنی کر رہا ہے، تو دشمن کا ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ آقائے دو عالم کی زندگی میں بھی بہت سے دشمن تھے، اور دشمن کا کام ہی ہوتا ہے کہ سامنے والے کو بدنام کرے، اس کے بارے میں جھوٹی باتیں پھیلائے، جھوٹی کہانیاں گڑھے، اور پھر انہیں سماج میں، معاشرے میں کسی طرح بدنام کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے کبھی کبھی ہم کہتے ہیں زندگی میں ایک آدھ دشمن ہونا چاہیے۔ آپ کہیں گے حضرت یہ کیسی بات ہو گئی؟ یہ اس لیے ہے کہ جب آپ کا کوئی دشمن ہوتا ہے تو آپ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتے ہیں، تو وہ آپ کو ہوشیار رکھتا ہے، آپ کو غافل ہونے نہیں دیتا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ دشمن بھی نہ ظرف والا ہونا چاہیے، دشمن بھی سمجھدار ہونا چاہیے۔ کم ظرف دشمن تو اللہ دشمن کو بھی نہ دے۔ اگر ظرف والا دشمن ہوگا نا تو آپ کے لیبل کی بات کرے گا، وہ پھر لیبل کی دشمنی کرے گا، گھٹیا دشمنی نہیں کرے گا۔ اور اگر گھٹیا کم ظرف دشمن ہو تو آپ سے وہ اسی طرح سے دشمنی کرے گا جو ایک انسان کے بھی لائق نہیں ہوتا۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، قرآن پاک میں یہ آیت نازل ہوئی تو اس کا ایک پس منظر تھا۔ آج اس آیت کو وہ لوگ یہ دلیل بناتے ہیں کہ اس میں اللہ نے اپنے محبوب سے کہا اے محبوب کہو میں بشر ہوں۔ تو جب اللہ کے محبوب بشر ہیں تو پھر ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ یہ ان لوگوں کی بات ہے، لیکن ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ کے حبیب بشر ہیں، لیکن وہ بے مثل بشر ہیں، وہ ہماری طرح بشر نہیں ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے حبیب کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں؟ کیوں ایسا کہنا پڑا؟ تو اس کی وجہ یہ بنی لوگوں کی طرف سے جو دشمنی حضور سے کی گئی وہ انتہائی گھٹیا قسم کی دشمنی کی گئی۔ ایک انسان کے لائق جو دشمنی نہیں ہوتی نا، ایسی دشمنی کی گئی۔ راستے میں کانٹے بچھا دینا، جسم پہ غلاظت کا ڈال دینا، جھوٹ موٹ افواہیں پھیلا دینا، حتیٰ کہ امہات المؤمنین کے بارے میں غلط باتیں پھیلا دینا۔ یہ کتنی تکلیف کی بات ہے نا۔ انسان اپنی تکلیف گوارا کر لیتا ہے، لیکن انسان کے ناموس پہ بات آ جائے، اس کے گھر پہ بات آ جائے، بیوی بچوں پہ بات آ جائے، انسان اس کو برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ تو آقائے دو عالم کے ساتھ دشمنوں نے ایسی دشمنی کی
کہ وہ آپ کی ازواج کے بارے میں بیہودہ باتیں کرنے لگے۔ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا، لوگو تم مجھے رسول نہیں مانتے مت مانو، نبی نہیں مانتے مت مانو، تم کو میری بات نہیں ماننا ہے مت مانو، ٹھیک ہے، تم تمہارے راستے ہم ہمارے راستے، جو مانتے ہیں میں ان کو لے کے آگے بڑھوں گا، لیکن کم سے کم اتنا تو خیال کرو کہ ایک انسان ہوں یار، انسانیت سے گرنے والا کام تو مت کرو، ہے نا۔ ذرا مزاج کو سمجھیے، کیا کہا؟ اے لوگو دشمنی بھی ایسی نہ کرو جو انسانیت سے بھی گری ہوئی ہو، کم سے کم ایک انسان جیسا معاملہ تو کرو۔ اب ذرا اس انداز گفتگو کو دیکھیے کہ بھئی تم کو نہیں ماننا ہے مت مانو، لیکن کم سے کم ایک انسان کے درجے میں تو بات کرو۔ کیا اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم تم برابر ہو گئے؟ نہیں، ہے نا۔ سامنے کون تھے؟ ابو جہل جیسے دشمن، ابو لہب جیسے دشمن، عتبہ جیسے دشمن، شیبہ جیسے دشمن، ولید ابن مغیرہ جیسے دشمن۔ ان دشمنوں سے کہا جا رہا ہے کہ کم سے کم انسانیت کی تو بات کرو، میں ایک بشر ہوں، کم سے کم ایک بشر کی طرح تو میرے ساتھ معاملہ کرو، اس سے گر کے تو معاملہ نہ کرو۔ لیکن کیا یہ کہنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب ہم جیسے بشر ہیں؟ نہیں نا، ایک سمجھانے کے لیے کہا کہ میرا اور تمہارا کوئی مقابلہ نہیں۔ کہاں میں رسولوں میں اعلیٰ رسول، ختم المرسلین، طٰہٰ و یاسین، خاتم المرسلین، رحمت للعالمین، اور کہاں تم جیسے کفر و شرک میں مبتلا لوگ، تمہاری اور میری کیا برابری؟ لیکن کم از کم اتنا تو سمجھو کہ میں ایک انسان ہوں، اور انسان ہونے والی بات تو کرو، اس سے گھٹیا بات تو نہ کرو، ہے نا۔ اب آج جو لوگ اس آیت کو دلیل بنائیں کہ وہ تو ہم جیسے تھے، پھر ان کی عقل اندھی نہیں تو کیا ہے نا۔ کیا کہیں گے آپ؟ ایسے لوگوں کو عقل کا اندھا کہیں گے نا۔ قرآن میں ایک جگہ آیا انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں، لیکن بے شمار جگہ آیا، کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں مزمل کہا، کہیں مدثر کہا، کہیں رحمت للعالمین کہا، کہیں خاتم النبیین کہا، کہیں یا رسول اللہ کہا، کہیں یا حبیب اللہ کہا، کہیں یا نبی اللہ کہا۔ تو ایک یہ نظر آتا ہے اور وہ نظر نہیں آتا آپ کو۔ آپ کو کیا حق ہے کہ آپ ان القابات کو چھوڑ کے بشر بشر کی رٹ لگائیں، ہے نا۔ میں جو بات بتانے جا رہا تھا کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ پر لوگوں نے تہمت لگا دیا، اور گھٹیا قسم کی تہمت۔ اس پروپیگنڈے میں کچھ مسلمان بھی آ گئے، حضرت مصطح ابن اساسہ، حضرت حسان ابن ثابت، اور کئی لوگ اس میں بہکاوے میں آ گئے، اور انہوں نے بھی وہ بہکاوے والی بات کر دی۔ جب وہ بہکانے والی بات کر دیے، اور پھر حضرت عائشہ کی پاک دامنی پر قرآن کریم میں سورہ نور کی 18 آیتیں نازل ہو گئیں، تو ان مسلمانوں کو 80 کوڑے مسجد نبوی کے سامنے لگائے گئے کہ تم نے جھوٹا الزام لگایا، تو اب 80 کوڑے سزا ہیں۔ ان کو سزا لگائی گئی، ان کو سزا دے دی گئی،
اللہ کے حبیب کی طرف سے معافی مل گئی، اللہ کی طرف سے معافی مل گئی، لیکن انسان کے دل میں کچھ بات جب چبھ جاتی ہے نا تو چبھ جاتی ہے، پھر وہ نکلتی نہیں ہے نا۔ حضرت عائشہ کے دل میں بھی یہ بات چبھ گئی، پھر وہ کبھی ایسے لوگوں کو معاف نہیں کر سکیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو ان سے ایک تعلق ہونا چاہیے وہ تھا، لیکن ایک جو دل سے محبت ہوتی ہے نا، ایک لگاؤ ہوتا ہے، وہ لگاؤ نہیں ہو پایا۔ لیکن انہی لوگوں میں ایک آدمی تھے حضرت حسان ابن ثابت، اور یہ حضرت حسان ابن ثابت وہ تھے جو حضور کی نعت پڑھا کرتے تھے، حضور کی نعت پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ان سب الزام لگانے والوں کے لیے تو میرے دل میں کچھ نہ کچھ تھا، لیکن حضرت حسان کے لیے میں نے اپنا دل بالکل صاف کر لیا تھا، کیونکہ وہ میرے محبوب کی نعت پڑھتے تھے، میرے محبوب کی نعت پڑھتے تھے، اس لیے میں نے ان کی طرف سے دل کا میل نکال دیا۔ تو ایک نعت کی یہ اہمیت ہے۔ تو نعت چاہے ترنم میں پڑھیے، چاہے قافیہ کے ساتھ پڑھیے، چاہے یوں ہی باتوں بات میں پڑھیے، وہ نعت رسول اللہ کی تعریف تو تعریف ہے۔ لہٰذا اللہ کے حبیب کی جہاں تعریف ہو وہاں پر خوش ہونا چاہیے، وہاں پر اللہ کے حبیب سے دل میں محبت پیدا کرنی چاہیے۔